مسلمانوں کی تعلیمی اور اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے غرض سے خاص طور سے جنوب اور شمال کے مسلمانوں کے درمیان تعلیمی اور اقتصادی میدان میں ایک رابطہ قائم کرنے کے غرض سے ایک تنظیم قائم کی گئی ہے۔ اس تنظیم کا نام ہے الائنس فار اکنامک اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف انڈر پریولیجڈ۔ اس کے ایک بانی ممبر کے رحمان خان صاحب ہیں، جو راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین بھی رہے ہیں اور اقلیتی امور کے کابینی وزیر بھی رہے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے، الائنس ہے قائم جو کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے۔ کہ رحمان خان صاحب، یہ جو الائنس قائم کیا گیا ہے، خاص طور سے اس کا فوکس یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو محروم طبقات ہے ان کو جو ہے تعلیم، ان کی تعلیمی حالت اور معاشی حالت کو بہتر کرنا ہے، اور اس میں ایک اور پہلو یہ جوڑا گیا ہے کہ ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو دور کرنا ہے۔ تو ذرا اس پر روشنی ڈالیں آپ، کیا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، یہ مانی ہوئی بات ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے، ہر مسلمان ہندوستان میں جانتا ہے کہ مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، معاشیت میں بھی پیچھے ہیں۔ اب اس کا حل آپ کو خود ڈھونڈنا ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ مسلمان، تاکہ یہ الائنس فار اکنامک اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف دی انڈر پریویلیج، ہندوستان میں کون انڈر پریویلیج ہے آج؟ مسلمان چھوڑ کے اور کوئی انڈر پریویلیج نہیں ہے ان کے کمپیریزن۔ ہو سکتا ہے بیکورڈ کلاسز ہیں، دلت ہیں، دلتوں کے لیے ایک سہارا ہے کہ ان کو ریزرویشن ہے، پولیٹیکل ایز ویل ایز ایوری، ہر فیلڈ میں ان کو ریزرویشن ہے، پھر بھی وہ آج ان کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونا چاہیے تھا۔ اب مسلمانوں کو نہ ریزرویشن ہے، نہ کوئی ان کے لیے حکومت سے بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ان کے ترقی۔ تو کوئی بھی قوم، اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کمیونٹی کہیے، قوم کہیے، سوسائٹی کی، کہ اگر وہ ترقی کی ہے تو ان کے بل پہ ترقی کی ہے۔ یہ نہیں کہ حکومت کوئی تائید کر دی، یہ سوسائٹی ان کی پوری ٹرانسفارم ہوتی نہیں۔ تو ہمارے پاس بہت سے ایگزامپلس ہیں کہ کیسے کمیونٹیز نے 100-150 سال سے اپنی کمیونٹی کو یہی دو فیلڈ میں، اکنامک اینڈ ایجوکیشن، تو اس میں کس طرح سے بہتری حاصل کی ہے، اور آج سارے ہندوستان میں وہ آگے ہیں، اکنامک میں بھی، ایجوکیشن میں بھی، اور اس لیے وہ ہم کچھ بھی کہے یہ فارورڈ، کیسے فارورڈ ہو گئے؟ جو ان کے محنت سے۔ یہ 70 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان بہت سے تنظیمیں بناتے ہیں، ڈسکشنز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتے ہیں، مگر کہیں بھی ان 70 سالوں میں یہ ہم مسلمانوں کی سماج میں ان کو یہ باور نہیں کر پائے کہ دیکھو، یہ اگر آپ ترقی کرنا ہے تو خود محنت کرنا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی اگر ترقی کرنا ہے تو اس کو محنت کرنا ہے، اسی طرح سے ایک کمیونٹی بھی آگے آنا چاہیے تو اس کو محنت کرنا ہے، اور اجتماعیت کو بنانا ہے۔ اگر سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اجتماعی طاقت کو پیدا کرنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہی۔
ہم کو یہ سنڈروم پیدا ہو گیا ہے کہ ہم حکومت سے ہی ہم کو مدد ملنا چاہیے، حکومت ہماری مدد نہیں کر رہی اس لیے ہم ترقی نہیں کر رہے. تو اس لیے ایک کوشش، اچھے لوگ جمع ہیں، ایک فکر ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بہت، ایک فکر سے ہم یہ ایک الائنس بنائے ہیں تاکہ سب کو راہبری کرے. یہ فکر بالکل بجا ہے، لیکن مسئلہ سوسائٹی میں یہ ہے کہ ملک کے جو حالات رہیں، ایسا نہیں کہ ابھی کے 5-6 سال 7-8 سال کا معاملہ ہے. ایک مسلمانوں کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، ہم کو نوکری نہیں ملتی ہے، تو ان کے والدین کیا کرتے، تعلیم کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے. تو اس سوچ کو توڑنے کے لیے یہ بہت ہی راسخ ہو گئی ہے، پینیٹریٹ کر گئی ہے یہ جو، تو اس کو اس طرف کیسے توجہ دیں گے؟ جو انڈر پریویلیج جو بن گئے ہم لوگ، اس کی اسی سوچ کا اس کا ایک رزلٹ ہے وہ. یہ سوچ صحیح، آپ نے صحیح کہا، یہ سوچ ہے آج. یعنی کہ ہم نگیٹیوٹی آ گئی ہے ہمارے، کہ ہم کو ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، ہم کو کوئی تائید نہیں ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم کو ریکنسیل ہونا پڑے گا کہ ہمارے پوزیشن میں. تو یہ نگیٹیوٹی آ گئی. جب نگیٹیوٹی آ جاتی ہے تو آپ میں پازیٹیو تھاٹ آ ہی نہیں پائیں. جب تک پازیٹیو تھاٹ ہمارے میں نہیں آئے گی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ایک لڑکا نہیں، مجھے یہ ایگزام بہت مشکل ہے، یہ میں پاس نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا، اب جیسے کہتے ہیں کہ IAS پاس کرنا بڑی مشکل ہے، CA پاس کرنا بڑی مشکل ہے، IIT پاس کرنا بڑی مشکل ہے، یہ کامن تھنکنگ ہے، کامن تھنکنگ. مگر ہزاروں لاکھوں لوگ IAS بن رہے ہیں، CAs بن رہے ہیں، ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں. کیوں؟ ان میں نگیٹیوٹی نہیں ہے. یہ جو نہیں ہے، یہ مشکل ایگزام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، نگیٹیوٹی. تو آج قوم میں، پوری قوم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نگیٹیوٹی میں، کہ ایک آ گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے. آپ یہ کتنے دن تک، فرض کیجئے آپ کہیں تالاب میں کود گئے، اگر آپ کو تیرنا آیا تھا تو آپ کو تیرنا پڑے گا، اگر جان بچانا تو ڈوب جائیں گے. یہ نہیں کہ میں، تو یہاں بھی آج یہ ڈسکرمنیشن ہے ہر سوسائٹی میں. کیا مسلمانوں میں آپس میں ڈسکرمنیشن نہیں، برادری میں ڈسکرمنیشن نہیں؟ یہ ہم کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ سب سماج میں ہوتا ہے. نہیں تو میرا کوشچن یہی تھا سر کہ جو آپ الائنس بنا رہے ہیں انڈر پریولیج کے لیے، انڈر پریولیج میں ہی یہ کیفیت زیادہ ہے. وہ بولتا ہے ارے میرا بچہ جو ہے 100 روپے کمائے گا، وہ پڑھنے جائے گا، اسکول میں جائے گا، اس کو کیوں میرے ساتھ کام کرے گا تو 100 روپے مجھے کماؤں مدد کرے گا. تو یہ جو سوچ کو توڑنے کے سلسلے میں الائنس کیا کام کرے گا؟ اس لیے الائنس یہ کام کرے گا کہ کمیونٹی کو یہ ذمہ داری لینا. کچھ ایکٹیوسٹ آپ محلے والے دیکھیں، اسلام کو اگر آپ اسلام سے اتنے اٹیچ ہیں، اسلام سے اتنے اٹیچ ہیں آپ، تو اسلامی تعلیمات کو بھی اپنی زندگی میں، پازیٹیو تعلیمات کو، نہ کہ نیگیٹیو تعلیمات کو. پازیٹیو تعلیمات کیا ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ چیزیں فرض بھی کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے، خیرات اور اللہ کو پسند ہے. کس لیے؟ یہ سب اس کو استعمال کر کے ہم ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. تو کہیں آپ کو غریب کی بات کر رہے ہیں، مالدار بھی اس میں اتنا ہی ذمہ دار ہے سوسائٹی کے کمزوری میں، کیونکہ وہ سمجھ گیا ہے کہ اپنا مال میرا ہے، بھائی اس کے میرے بچوں کو جانا ہے، معلوم نہیں کب مر کے کب جائے گا انسان، کیا لے جائے گا. تو اللہ کی تعلیمات میں یہ ضرور ہے کہ زکوٰۃ
کا بھی ایک نظام جو ہے ہمارے میں یہ نگیٹیوٹی کو کم کرنے میں ہونا ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ آج اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو آج یہ الائنس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ان چیزوں پر ہم کوئی ادارے نہیں چلانے جا رہے ہیں. جی ہم ایک بیداری مہم کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو ایک اپیکس باڈی کے جیسا جہاں بھی تکلیفات ہوتے ہیں. فرض کیجیے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے کالجز کھل رہے ہیں, اتنے نگیٹیوٹی میں بھی دیکھیے لوگ ہمارے IAS پاس ہو رہے ہیں, اچھے ایگزامس کر رہے ہیں. غریبوں میں تعلیم کا شعور آیا ہے. اب ایسے ہمارے پاس مثالیں ہیں جو رکشہ ڈرائیور ہے, معمولی کولی کرنے والا ہے, مزدوری کرنے والا ہے, ان کے بچوں میں آج IAS بن رہے ہیں, ڈاکٹرز بن رہے ہیں, انجینئر. اس کا کیا دس از دی پازیٹیو سائن. ہم کیوں غریب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو سائن دیکھنا ہے. تو یہ کر کے جیسا کہ ہم نے ساؤتھ میں کچھ کامیابی حاصل کی ہے. یہ پازیٹیوٹی کو لے کر نگیٹیوٹی کو چھوڑ کر بہت کامیں کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. تو یہ ہم ڈسکرمنیشن ساری ابھی اگر اور 100 سال جائیں گے تو بھی ڈسکرمنیشن کا سنڈرم میں آپ ڈوبے ہوئے رہتے ہیں. صحیح. تو فائٹ کہیں نہ کہیں کرنا پڑتا ہے خود اس لے کے. جیسا کہ دوسرے قوم دیکھیے, دوسرے قوموں کو ہم کو ایگزامپل بنانا چاہیے. کیا ان میں غربت نہیں ہے کیا؟ ان کو کہیں اسپیشل پریویلیجز ہیں کیا؟ جی اب شیڈیول کاسٹ کو چھوڑ کے کوئی جنرل کیٹیگری کو اسپیشل پریویلیج نہیں. کیا خاموش بیٹھ گئے ہیں کیا؟ حکومت ہم کو سب کچھ دے دیتی ہے, ہم جنرل ہیں, خاموش بیٹھے ہیں کیا؟ وہ محنت نہیں کر رہے ہیں کیا؟ یہ جو میسیج ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. اچھا, اور ابھی ایک اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو ڈاؤن فال ہے, سیاسی ڈاؤن فال 1857 کے بعد سے جو شروع ہوا ہے, لیکن اکنامک ڈاؤن فال بھی ہوا, ایجوکیشن ڈاؤن فال بھی ہوا. تو یہ اکنامک اور ایجوکیشن ڈاؤن فال میں جو فیکٹر ہے ہمارے پاس, عموماً ہم لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے کہ اس سے پہلے جو ہمارا نظام 1857 سے پہلے جو تعلیمی نظام تھا یہاں اس ملک میں رائج تھا, اس میں دین دنیا کی تعلیم میں کوئی تفریق نہیں تھی. ایک طرف علی گڑھ موومنٹ کھڑے ہو جاتی, دوسری طرف دیوبند موومنٹ کھڑے ہو جاتی. اس کے نتیجے میں مسلمان 2 طبقوں میں تقسیم ہو گئے. تو کیا اس کے جو ہے جہاں اس کے فوائد ہیں ان دونوں موومنٹ کے, وہاں اس کے جو ہے بہت سے وہ بھی ہے مضر اثرات بھی ہے جو تو اس کا کچھ جائزہ لیں گے کہ بھائی اس کے نتیجے میں؟ بالکل یہ جائزہ لینا ضروری ہے. آج ہم کو ہمارے علماء دین, ہمارے جو اکابر جو مدرسوں کے یا دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کو ہم الگ کر کے دیکھ رہے ہیں. جو 1857 کے جو آپ نے صحیح کہا وہ تفریقہ نہیں تھا, آج ہم بنا لیے ہیں. تو آج ہمارے خاص کر ہمارے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں, اکابر ہیں, ان کے اوپر بہت ذمہ داری. ہم ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. دین خطرے میں نہیں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے. اگر دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کیے گئے تو دین کو خطرہ ہے. جی, آپ دنیا میں اپنا مقام نہیں پیدا کریں, آپ کا معاشی حالات اچھی نہیں ہوں گے تو وہ آپ دین کتنا بھی دے کے آپ کو وہ دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے. جی, اسلام میں تجارت کا طریقہ بتایا گیا ہے. اسلام میں محنت کو توقیت دی گئی ہے. ابو حنیفہ خود تاجر تھے, پارٹ ٹائم کام کرتے تھے. یہ سب ہے. یہ آگے یہ دیکھیے, آپ صرف فتوے دکھا کے کمزور مت بنائیے. نہیں, اب جیسے کیا کرتے ہیں, حدیث ہے طلب العلم فریضہ, اب اس کو کیا کر دیتے ہیں, ترجمہ کر دیتے ہیں, وہاں پر صرف دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. تو یہ اس طرح کی جو سچویشن ہے نا, یعنی جو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کمیونٹی کے پاس, اس طرف جو ہے الائنس کس طرح کی توجہ دے گی. کنسیپٹ جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے, اس سے مسائل جو پیدا ہو. میں آج ہی یہ نہیں کر سکتا الائنس کیا کیا کرنے والے ہیں. تو ہم نے ایک اچھے ارادے سے اس سے یہ کام شروع کیا ہے, یہ الائنس بنایا ہے, اور ہم تبادلہ خیال کریں گے انٹلیکچوئل سے, علماء سے, سبھی. اور ایک کوشش ہم, کیونکہ کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے ایسا ہو رہا تھا, تنظیم میں فیل ہو گئی, اگر یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے.
آپ کو لگاتار کوشش کرنا چاہیے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اچھے سوچ رکھنے والے اس الائنس میں جمع ہیں، جیسا کہ ہمارے جنرل صاحب ہیں، نجیب جنگ صاحب ہیں، قریشی صاحب ہیں جو فارمر الیکشن کمیشن کے ہیں، اور سعید شیروانی انڈسٹریلسٹ ہیں. تو یہ سب لوگ جمع ہیں، تو فکر کے ساتھ جمع ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ اس میں بہت کچھ ہم کر سکیں گے، حاصل کر سکیں گے. سالار کی نیک خواہشات الائنس کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ کے رحمان خان صاحب سالار سے بات کرنے کے لیے. یہ تھے الائنس کے ایک کی ممبر، ایک کی فاؤنڈر کے رحمان خان صاحب، جو الائنس کے بارے میں تفصیلات بتا رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی ابتدا ہے، آغاز ہے، آپ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ ایک خاص فکر کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ جمع ہوئے ہیں. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.